نہ کر تقدیر سے شکوہ مقدر آزماتی جا، نہ کر تقدیر سے شکوہ مقدر آزماتی جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتی جا۔ السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی چینل عروج اردو میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عروج اردو چینل کی جانب سے ایک بیچ لانچ کیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو RPSC سیکنڈ گریڈ کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اور بالکل فری میں تیاری کروائی جا رہی ہے، جہاں پر آپ کو اردو کی فری میں تیاری کروائی جا رہی ہے، اور جہاں پر آپ کو فری نوٹس، فری ویڈیوز، فری موک ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک اس چینل سے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں، اس لیے کہ یہ چینل جو ہے آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے میں آپ کو مدد کرنے والا ہے، آپ کو سہارا دینے والا ہے، اس لیے آپ ضرور اس چینل سے جڑ جائیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ آج RPSC سیکنڈ گریڈ کی چوتھی کلاس ہونے والی ہے۔ RPSC سیکنڈ گریڈ کی چوتھی کلاس ہے، جہاں پر آپ کو موک ٹیسٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس سے پہلے 3 کلاسز ہو چکی ہیں، اور کچھ دقت ہونے کی وجہ سے بیچ میں کلاسز نہیں ہو پا رہی تھیں، کچھ پریشانیاں آ گئی تھیں، اسی وجہ سے آپ کی کلاس رک گئی تھی، لیکن انشاءاللہ اب آپ کی روز پراپر طریقے سے آپ کی کلاس لی جائے گی۔ 11 بجے انشاءاللہ آپ کی کلاس ہوگی، تو آپ ضرور اس کلاس سے جڑیں، اور اس سے آپ سیکھیں، اپنے سپنوں کو پورا کریں۔ اور جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو RPSC سیکنڈ گریڈ اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چینل سے جڑ جائیں اور آپ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑ کر کے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے 3 کلاسز لی ہیں، جس میں حرف، لفظ، جملہ اور کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں نے پڑھایا ہے، اور آج انہی سب کی جو تھیوری پڑھ کرائی گئی تھی اسی کا موک ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم پچھلی کلاس میں جو پڑھایا گیا ہے اس کو ایک ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تھیوری کرتے ہیں، وہ کوشچن آنسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسے سب سے پہلے ہم نے شروعات کی تھی اردو قواعد سے۔ اردو قواعد، ٹھیک ہے، اردو قواعد سے شروعات کی تھی۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ماہرین لسانیت نے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ کون کون سے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ کون کون سے؟ علم ہجا، دیکھیے میں بہت زیادہ نہیں لکھوں گی، صرف اشارہ دیتے ہوئے چلوں گی تاکہ زیادہ کلاس پڑھی نہ ہونے پائے۔ ہجا، علم ہجا، علم بیان، علم صرف، علم نحو، علم عروض، ہوگی 5 قسمیں اس کی تھیں۔ علم ہجا، علم بیان، علم صرف، علم نحو، علم عروض۔ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروض۔ علم ہجا کو ہم حروف تہجی کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ حروف تہجی، ٹھیک ہے، حروف تہجی کے نام سے۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 52 ہیں۔ اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ مرکب اور مفرد۔ کیا ہوتے ہیں؟ مرکب اور مفرد۔ مرکب کی تعداد 15، مفرد کی تعداد 32، ٹھیک ہے۔ سینتیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفرد اور مرکب یہ 2 ہیں، اور پھر اس میں بھی یہ بتایا گیا تلفظ کے اعتبار سے حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تلفظ کے اعتبار سے، یہ تو بناوٹ کے اعتبار سے تھی، اب یہاں تلفظ کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، شمسی اور قمری۔ شمسی جس میں الف لام نہیں داخل ہوتا ہے، مطلب پڑھا نہیں جاتا ہے، اور قمری جس میں الف لام پڑھا جاتا ہے۔ آپ اسے ایگزامپل لینے کہ الشمس، ٹھیک ہے، القمر، ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حرف سے حروف بنتے ہیں، حرف سے حروف، حروف سے لفظ، لفظ سے الفاظ مطلب جملہ، ٹھیک ہے۔ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ اب کلمہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتا ہے، کچھ ماہرین نے 5 کہا ہے۔ تو 3 کون کون سا؟ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 2 اور شامل کر لیا گیا 5 کہنے پر، صفت اور ضمیر، ٹھیک ہے۔ یہ 5 قسمیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی تعریف دیکھی، اسم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور اسم جو ہے یہ بناوٹ کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں تھیں، جامد، مصدر اور مشتق، ٹھیک ہے۔
جامد کی 2 قسمیں تھیں، معرفہ اور نکرہ۔ مصدر کی کوئی قسم نہیں ہے، مشتق کی 5 قسمیں تھیں، ٹھیک ہے؟ کتنی قسمیں تھیں؟ 5۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں، اسی میں دیکھیں فاعل، مفعول اور معرفہ، نکرہ، حاصل۔ یہ کیا ہے؟ مشتق کی قسمیں تھیں، ٹھیک ہے؟ کس کی قسمیں تھیں؟ مشتق کی۔ کیا کیا دیکھا کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 حصوں میں۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ علم ہجہ، علم بیان، علم صرف، علم نحو، علم عروض۔ پھر حروف تہجی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ بناوٹ کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مفرد اور مرکب۔ اس کے بعد مفرد اور مرکب اور تلفظ کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، شمسی اور قمری۔ اور مفرد کی تعداد 37، مرکب کی تعداد 15، ٹوٹل ملا کے 52، ٹھیک ہے؟ پھر بتایا گیا کہ حرف سے حروف بنتے، حروف سے لفظ، لفظ سے جملہ۔ اب وہ حروف، جب لفظ کو کلمہ کے نام سے جانتے، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، صفت، ٹھیک ہے؟ تو اسم اور فعل، حرف، صفت، تو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں جامد، مصدر، مشتق میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی بھی 6 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 6۔ نکرہ کی بھی 6 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ 6 میں اسم خاص، یعنی علم اس کو بولتے ہیں، علم، لقب، خطاب، کنیت، تخلص، عرف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں نکرہ کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ اس میں عام، یعنی ذات بھی کہتے ہیں اس کو، ذات۔ اس کے بعد مصغر، مکبر اور اعلیٰ، صوت اور ظرف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں ظرف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، زمان اور مکان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مصدر کی تو کوئی قسم ہی نہیں ہے، مصدر جو ہے اس کی تو کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصدر جو ہے وہ تو مطلب کسی سے نہیں نکلتا ہے، لیکن اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مشتق جو ہوتا ہے وہ مصدر سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے مشتق کی کتنی قسمیں تھیں؟ مصدر کی جب کوئی قسم نہیں ہے تو مشتق کی کتنی قسمیں تھیں؟ مشتق کی 3 قسمیں تھیں، 5 قسمیں ہیں، فاعل، مفعول، اور یہاں پر معرفہ اور نکرہ نہیں رہے گا، غلطی سے فاعل اور مفعول، معاوضہ لکھنے ہیں، فاعل، مفعول، معاوضہ، معاوضہ، حاصل مصدر، اور ہے ایک حالیہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا؟ مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، فاعل، مفعول، معاوضہ، حالیہ، حاصل مصدر، ٹھیک ہے؟ اتنی چیزیں آپ نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد سب کی تعریف اور سب کی تعریف اور کتنی قسمیں ہیں آپ نے دیکھی تھی کلاس میں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک شیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز میں نے نہیں بتایا تھا، وہ ہے لوازم اسم۔ کیا ہے؟ لوازم اسم۔ جیسے انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، جو جملہ رہتا ہے، وہ تو یا پھر وہ تو یا فعل ہوگا، یا فاعل ہوگا، یا مفعول ہوگا۔ فعل، دیکھیے میں ایسے کھینچ کر بتا دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا رہے، فعل، فاعل، مفعول
یا اسم یا مبتدا یا خبر، مطلب کوئی بھی جملہ رہے گا کچھ نہ کچھ تو وہ رہے گا ہی، تو اسی کو کیا کہتے ہیں لوازم اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں لوازم اسم. اب لوازم اسم یعنی جو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، جو جملہ رہتا ہے وہ یا تو فعل ہوگا یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا اسم ہوگا یا خبر ہوگا یا مبتدا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو جب یہ لوازمی اسم یہ ہوگا تو لوازمی اسم کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اس میں واحد بھی ہوگا، جمع بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا. دیکھو میں نے واحد جمع مذکر مؤنث بول گیا. واحد بھی ہوگا، جمع بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. جو آپ کے منہ سے جملہ نکل رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. تو اسی کو کیا کہتے ہیں لوازم اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں لوازم اسم. اب لوازم اسم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ لوازم اسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3. کون کون سی؟ جنس، تعداد اور حالت. ٹھیک ہے. اب جنس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 2 حصوں میں. کون کون سے؟ مذکر اور مؤنث. مذکر مؤنث تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، مذکر آدمی کو، مؤنث عورت کو کہتے ہیں، نر مادہ، تذکیر و تانیث اسی کو کہتے ہیں. تعداد کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، واحد اور جمع. لیکن عربی اور فارسی میں، عربی اور سنسکرت میں اس کی 3 قسمیں، 3 طرح کی ہوتی ہے تعداد. کون کون سی؟ واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے. واحد، تثنیہ، جمع. واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کہتے ہیں، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ کو. ٹھیک ہے. اب حالت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کتنے حصوں میں؟ 5. حالت فاعلی یعنی فاعل کی حالت میں ہو، مفعولی، خبری، ندائی، اضافی. اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ 5 حصوں میں. ٹھیک ہے. اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، خبری، ندائی اور اضافی. فاعل یعنی جو فاعل کی حالت بیان کرے، مفعولی جو مفعول کی حالت میں ہو، خبری جس میں خبر جیسے زید بیمار ہے، ندائی جس میں آواز دی جا رہی ہو، اے سنو، ہے نا، اضافی جیسے زید کا کھوڑا. یہ حالت بتائی جا رہی ہے. اور اسم کی جیسے بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، 3 قسمیں تھیں، جامد، مصدر، مشتق. اسی طریقے سے اسم کی زمانے کے اعتبار سے بھی قسمیں تھیں. اسم کی زمانے کے اعتبار سے کون کون سی تھی؟ معرفہ، نکرہ، جمع، مادہ، اور کیفیت. ٹھیک ہے. یہ اسم کے زمانے کے اعتبار سے تھی. ایک نظر ایسے دیکھ لیں کہ ماہرین لسانیات نے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 5 حصوں میں. ہجہ، بیان، صرف، نحو، عروض. پھر علم ہجہ کو حروف تہجی کہتے ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے علم ہجہ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد جو تنہا ہو، مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ سے مل کر بنا ہو. اور اس کو تلفظ کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، شمسی اور قمری. شمسی جس میں الف لام پڑھا نہ جائے، قمری جس میں الف لام کا پڑھا جائے. ٹھیک ہے. پھر حرف سے حروف بنتا ہے، حروف سے لفظ، لفظ سے جملہ بنتا ہے. تو وہ لفظ جو انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے اسی کو لفظ کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کلمہ کی 3 بھی قسمیں بتائی جاتی ہیں، 5 بھی بتائی جاتی ہیں. 3 میں آ جائیں گی اسم، فعل، حرف، اور 5 میں آ جائیں گی اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر. ٹھیک ہے. اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. فعل کسی کام کرنے والے کو فعل کہتے ہیں. حرف جو تنہا تو معنی نہ دے، کسی لفظ سے مل کر کے معنی پیدا کرے. ضمیر اور صفت جو کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرے. ضمیر جو اسم کی جگہ پر بولا جائے. یہاں پر موضوع جو معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے اوٹی، ولم، ایسے بولتے ہیں نا، کتاب اتاب، روٹی اوٹی، وہی چیز. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے. اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق. جامد کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ خود کسی لفظ سے نکلا نہ کوئی لفظ سے نکلے، اسے جامد کہتے ہیں. جامد کی 3 قسمیں، 2 قسمیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، جسے سمجھ میں. اور نکرہ کسی عام چیز کو، جیسے مسجد کہہ کر پوری مسجد مراد لی جائے، گاؤں کہہ کر پورا گاؤں مراد لیا جائے. اور معرفہ کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ خاص یا عالم، لقب، خطاب، کنیت، تخلص، عرف.
ہے نا. لقب جو کسی امیر یا اعزاز کے ذریعے دیا گیا، خطاب مطلب آپ کی اچھائی یا برائی کو دیکھ کر کے دیا گیا اسی کو لقب کہتے ہیں. خطاب جو امیر یا رئیسوں کے دوارا آپ کو اعزازی نام دیا جائے اسی کو خطاب کہتے ہیں. کنیت جو ماں باپ بیٹا بیٹی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسی کو کنیت کہتے ہیں، جیسے ابن مریم ہے نا. اور تخلص جو شاعر اپنا ایک چھوٹا سا نام مختصر سا نام استعمال کرتا ہے اپنی شاعری میں اسی کو کہتے ہیں تخلص. جیسے غالب عرف کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے اصلی نام کے علاوہ آپ کسی اور نام سے جو نفرت میں یا محبت میں آپ مشہور ہو جائیں اسی کو کہتے ہیں عرف کہتے ہیں. جیسے کلو چنو منو وغیرہ. اس میں نکرہ ہر عام چیز کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، یعنی کوئی خاص چیز نہ پتہ چلے عام چیز پتہ چلے اسی کو کیا کہتے ہیں نکرہ. یہ بھی 6 قسمیں اس کی. اس میں ذات یا عام وہی کہ کسی عام چیز کو جیسے آپ لڑکا کہہ کر پورے لڑکے کی ذاتی مراد لے لیں. مصغر مطلب ہوتا ہے کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرنا، اسی کو مصغر کہتے ہیں. جیسے دیگچی اس کا بڑا کیا ہے؟ دیگ ہے. مکبر کسی بڑی چیز کو کسی چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھانا، جیسے دیگچی ہے اس کا بڑا کیا ہو جائے گا؟ دیگ ہو جائے گا. یعنی چھوٹی چیز ہے تو اس کو بڑا کر کے دکھانا یہ مکبر ہے، اور اگر بڑی چیز ہے اس کو چھوٹا کر کے دکھانا وہ مصغر ہو جائے گا. اس میں آلہ کسی اوزار ہتھیار کو اس میں آلہ کہتے ہیں. صوت انسان مطلب جو آواز نکلتی ہے یا انسان کے ہو یا جانور کے کسی بھی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ صوت کہتے ہیں. جیسے میاؤں میاؤں بھوں بھوں ہے نا. ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے کہ جو وقت اور زمانے پر دلالت کرے اسی کو ظرف کہتے ہیں. اب ظرف میں ظرف زمان ہوتا ہے، ظرف مکان. جیسے زمان وقت، جیسے صبح شام دوپہر اسی کو زمان کہیں گے. مکان کس کو کہیں گے؟ جیسے کتب خانہ اور میکدہ، تو یہ سب کیا ہے؟ مکان پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں کی جو بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں تھیں، جامد تھی، مصدر تھی، مشتق تھی. جامد کہتے ہیں نہ کوئی لفظ اس سے نکلے، نہ وہ خود کسی سے نکلے، نہ کوئی لفظ اس سے نکلے. جیسے چاقو، کتاب وغیرہ. مصدر جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے کوئی کلمہ نکلتا ہو، کوئی لفظ نکلتا ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. جیسے کھانا پینا، کھانے والا، پینے والا، سونے والا. مشتق جو مصدر سے ہی بنتا ہے اسی کو مشتق کہتے ہیں. مصدر کی کوئی قسم نہیں ہے، مشتق کی 5 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ فاعل، مفعول، معاوضہ، حالیہ، حاصل مصدر. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. مفعول جس پر فعل کا اثر ظاہر ہو اسی کو مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. معاوضہ جو کسی محنت مزدوری کے بدلے دیا جائے اسی کو معاوضہ کہتے ہیں. جیسے ہمیں سلائی دینا ہے یا پکوائی دینا ہے نا. اور حالیہ جو حالت کو بیان کرے، جیسے زید ہنستا ہوا یا فاطمہ روتی ہوئی گئی، یہ حالت بیان کرنا. حاصل مصدر کیا ہے؟ حاصل مصدر جیسے تھکن سے تھکاوٹ، تھکنا سے تھکن ہے نا، لکھنا سے لکھاوٹ، یہ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی مصدر کا جو حاصل مصدر نکلے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حاصل مصدر کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ تینوں کی بات ہوگی. پھر اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا، اسم کے زمانے کے اعتبار سے نہیں دیکھا تھا اوپر، تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھ دیا تھا اسم کے زمانے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. معرفہ، نکرہ اور جمع، مادہ اور کیفیت. معرفہ جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام معلوم اسی کو معرفہ. نکرہ جو کسی عام چیز پتہ چلے، کوئی خاص چیز پتہ نہ چلے اسے نکرہ. جمع جو جمع پر دلالت، جیسے پولیس، فوجی ہے نا، جو پورے جمع اکٹھا لوگوں پر، بہت سارے لوگوں پر دلالت کرے. مادہ جسے کسی چیز کا مؤنث پتہ چلے اسی کو مادہ کہتے ہیں، جیسے سونا، چاندی وغیرہ. کیفیت کیا ہے؟ جیسے حالت، کیفیت، خصوصیت بیان کرے. جیسے زید بہت ہونہار ہے نا، یہ کیا اس کی خصوصیت ہونہاری بتائی جا رہی ہے. تو یہ اسم کے زمانے کے اعتبار سے 5 قسمیں تھیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوازم اسم کیا ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس میں یا تو فعل ہوگا یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا اسم ہوگا یا مبتدا ہوگا یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لوازم اسم کہتے ہیں. پھر لوازم اسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس میں جنس، تعداد اور حالت. جنس، تعداد اور حالت. تو جنس جو ہے وہ کیا ہے؟ جنس کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جنس میں 2 قسمیں ہوتی ہیں جنس کی، مذکر اور مؤنث. کون کون سی؟ مذکر اور مؤنث. مذکر جو میل اور مؤنث فیمیل. تعداد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع، یعنی ایک اور بہت سارے لوگ. لیکن عربی اور سنسکرت میں اسی کو 3 قسمیں ہوتی ہیں اس کی، واحد، تثنیہ، جمع. واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حالت کا تو جو کسی کی حالت بیان کر اسی کو حالت کہتے ہیں. تو اس کی 5 قسمیں ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت، خبری حالت، ندائی حالت، اضافی حالت. فاعلی جیسے کام کرنے والا پتہ چلے، جیسے زید لکھتا ہوا آیا یا پڑھتا ہوا آیا، تو یہاں پر کیا حالت بتائی جا رہی ہے؟ وہ کون سا کام کر رہا تھا؟ پڑھنے کا کام کر رہا تھا. تو یہی کیا ہوگا؟ فاعلی حالت. مفعولی حالت جیسے وہ صفیہ
روتی ہوئی آئی، اب روتی ہوئی اس کی حالت بتائی گئی، ٹھیک ہے. خبری خبری ہوتی جس میں خبر دی جیسے زید بیمار ہے. ندائی ندائی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آواز دی جائے، یہ سنو دوستو ادھر آؤ، ایسے بلایا جائے نا. اضافی جیسے زید کا گھوڑا وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی. تھوڑا سا ٹائم لگ گیا کیونکہ کچھ دن سے کلاسز نہیں ہو رہی تھیں آپ کی، اسی لیے. چلیے اب سوال کو حل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جلدی سے آپ لوگ آنسر کریں. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے 5 6 7 8. 5 6 7 8. آپ بتائیں نکرہ. نکرہ کیا ہے؟ نکرہ جو کسی عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں، یعنی کوئی خاص چیز سمجھ میں نہ آئے اسی کو نکرہ کہتے ہیں. جیسے زید کہہ رہی ہوں سوری، مسجد، گاؤں، شہر وغیرہ. کوئی سا بھی شہر، کوئی سی مسجد، کوئی سا گاؤں، کچھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا یہاں پر آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا. اس میں نکرہ کی 6 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں اس میں نکرہ کی 6 قسمیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس میں ذات، اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف. یہاں سے ہم اریز کر دیں تو آپ لوگ اسی میں سے دیکھتے رہ جائیں گے، ہے نا. چلیں دیکھیے، بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں ہیں. آپشن نمبر آپ کا اے صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. جامد، مصدر اور مشتق. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 پر اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی آپشن دیا جا رہا ہے 5 5 6 7 8. تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر کون سا صحیح ہے؟ 6. کون کون سی ہیں؟ اس میں ذات، مصغر، مکبر، اعلیٰ، صوت اور ظرف. ٹھیک ہے. ظرف کی بھی 2 قسمیں ہیں، زمان اور مکان. ٹھیک ہے. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عام چیز کو نکرہ کہتے ہیں، یعنی کوئی خاص چیز سمجھ میں نہ آئے، چیز یا نام سمجھنا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ کہتے ہیں. سوال نمبر 3 تھا ذیل میں کون اس میں عام کی قسم نہیں ہے؟ یہاں پر نہیں ہے نہ دیکھیے، یہاں پر ہے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں کو ہم اریز کر دے رہے ہیں. ذیل میں کون اس میں عام کی قسم نہیں ہے؟ آپشن دیا جا رہا ہے کیفیت، جمع، ظرف، لقب. بتائیں. تو یہاں پر آپ کا کیا صحیح ہوگا؟ اس میں لقب. یہ جو لقب ہے یہ آپ کا معرفہ کی قسموں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ معرفہ کی. اور یہاں پر آپشن نمبر سی نہیں صحیح اور ڈی نہیں صحیح ہوگا. دیکھیے یہاں پر آپ کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا. اس میں ظرف جو ہے یہی اس میں عام کی قسم ہے. لقب جو ہے یہ معرفہ کی قسموں میں سے. کس میں سے ہے؟ معرفہ میں سے. کس میں سے؟ معرفہ. اور اس میں جمع اور اس میں کیفیت جو ہے یہ آپ کی زمانے کے اعتبار سے جو اس میں کی قسمیں تھی، زمانے کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے. زمانے کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھیں؟ 5. کتنی تھی؟ 5. تو آپ کا آپشن نمبر یہاں پر سی صحیح ہوگا. اب چلے سوال نمبر 4 کی طرف. ذیل میں کون لوازم اسم نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا تھا کہ لوازم اسم 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپشن دیا جا رہا ہے جنس، تعداد، حالت اور عرف. اب بتائیں اس میں کون سا صحیح ہے؟ کہا گیا ذیل میں کون لوازم اسم نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ عرف ہے آپشن نمبر ڈی آپ کا صحیح ہوگا. یہ کیا تھا؟ اس میں معرفہ میں سے تھا. اس میں سے تھا معرفہ. کیونکہ جنس، یہ جو جنس اور تعداد اور حالت ہے یہ تینوں جو ہے یہ کس کی قسمیں ہیں؟ لوازم اسم کی. ٹھیک ہے، لوازم اسم کی قسمیں ہیں. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. جس لفظ سے جگہ اور وقت کا تعین ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے تعریف بتائی تھی، جو جگہ اور وقت پر دلالت کر اسے کیا کہتے ہیں. آپشن دیا جا رہا ہے اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت، اس میں ظرف، ان میں سے کوئی نہیں. بتائیں جلدی سے بتائیں. جس لفظ سے جگہ اور وقت پتہ چلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں
ظرف کہتے ہیں. آپشن نمبر سی آپ کا صحیح ہوگا. جو زمان اور مکان پر دلالت کر، جیسے مکان جیسے کتب خانہ لے لیں، گوشالہ لے لیں، کوئی سا بھی لے لیں، اور مکان زمان جیسے زمانہ جو زمانے پر دلالت، جیسے صبح شام دوپہر وغیرہ. آلہ کس کو کہتے ہیں؟ اوزار یا ہتھیار کو آلہ کہتے ہیں. اوزار یا ہتھیار کو، ہے نا. کیفیت جو حالت کو بیان کرے، حالت، صفت، خصوصیت، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کیفیت کہتے ہیں. اور اس میں ظرف مکان اور زمان پر دلالت کرے، مکان و زمان پر. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. کام کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن دیا جا رہا ہے آپ کو: فعل، فاعل، مفعول، فعل متعدی. تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپشن نمبر بی آپ کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں، اور کام کا اثر جس پر پڑے، کام کا اثر جس پر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے جس پر، ٹھیک ہے، جس پر کام کا اثر پڑتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جو فعل، فاعل، مفعول تینوں سے مل کر بنے، اسے کو فعل متعدی کہتے ہیں. سوال نمبر 7 پہ آئے. جس چیز پر کام کا واقع ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ اثر پڑے یا واقع ہو، اسی کو کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے اوپر بتایا ہے. بتائیں. آپشن دیا جا رہا ہے: ناقص، لازم، مفعول اور مجہول. کیا کہتے ہیں؟ جس چیز پر کام کا اثر ہونا ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہاں پر آپ کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. مفعول ابھی میں نے اوپر بتایا تھا. لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل فاعل سے مل کر پورا ہو جائے، فعل فاعل سے مل کر پورا ہو جائے. ناقص جو جملہ پورا نہ، اسے ناقص کہتے ہیں. فعل مجہول جس میں فاعل معلوم نہ ہو نا. اس میں خاص. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 8 پہ. اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن دیا جا رہا ہے 3، 4، 6، 7. اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں. اب بتائیں معرفہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ معرفہ اور نکرہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ 6. ٹھیک ہے. کون کون سی؟ علم، خطاب، لقب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف. وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، یا عرف کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں؟ اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کلو، چنو، منو وغیرہ، گڑیا، مسکان، ایسے بولتے ہیں نا، اسی کو عرف کہتے ہیں. لقب کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی خصوصیت کے بنا پر آپ کو دے دیا. جیسے شیر خدا، یعنی حضرت علی کو شیر خدا کہا گیا، وہ بہت بہادر تھے اس لیے. خطاب، جیسے خطاب آپ مان لیں خان بہادر، بہت سارے شاعروں کو خان بہادر کا خطاب ملا ہے نا. انہیں امیر یا بادشاہ کے ذریعے دی جائے. کنیت، یہاں پر یہ نون ہے. ٹھیک ہے. تو کنیت جیسے ابن مریم، یعنی ماں باپ بیٹا بیٹی کی وجہ سے جو پڑ جائے، مطلب اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. چلیے سوال نمبر 10. وہ نام جو شاعر اپنے آخری شعر میں رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن دیا جا رہا ہے: لقب، تخلص، خطاب، عرف. ابھی میں نے لقب کا اور خطاب کا اور عرف کی تعریف بیان کی ہے اوپر ہی. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا. یہاں پر آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. تخلص کہتے ہیں جو چھوٹا سا نام شاعر اپنا استعمال کرتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
کیا کہتے ہیں؟ تخلص. کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپشن نمبر آپ کا بی صحیح ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف. اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ، معرفہ کا دوسرا نام خاص بھی ہے. ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں؟ آپشن دیا جا رہا ہے غیر خاص کو، خاص اس کو، خالص کو، غیر خالص کو. بتائیں. دیکھیے یہاں پر آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا. کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام نہ پتہ چلے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب چلیں، یعنی آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہے. اب چلے سوال نمبر 12. جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے اعتبار سے بھی میں نے بتایا تھا. جنس کس میں تھا؟ لوازم اسم میں سے. کس میں تھا؟ لوازم اسم. لوازم اسم کتنے طرح کے تھے؟ 3. کون کون سے؟ جنس، تعداد اور حالت. جنس کی کتنی قسمیں تھیں؟ تعداد کی تو میں بتا دیں، ہمیں دیکھیے گا 2 قسمیں تھیں. کتنی تھیں؟ 2. واحد اور جمع. حالت کی 5 قسمیں تھیں، لکھوں گی نہیں بہت ٹائم لگ جائے گا. جنس کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2. کون کون سی؟ واحد اور واحد سوری مذکر اور مؤنث رہے گے. کون کون سی تھی؟ مذکر اور مؤنث. اس کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں، نر و مادہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا. جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اب بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ پہلا والا سوال پھر سے ریپیٹ ہوا ہے. بتائیں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ جامد، مصدر اور مشتق. ٹھیک ہے، سوال نمبر 14 پہ آ جائیں. اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جامد کی آپشن دیا جا رہا ہے 4، 3، 2، 6. کتنے قسمیں ہیں جامد کی؟ تو اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں. آپشن نمبر سی آپ کا صحیح ہوگا. کون کون سی؟ معرفہ اور نکرہ. معرفہ کسی خاص جگہ یا چیز، شخص، جگہ یا چیز کو معرفہ. معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 6. نکرہ کی کتنی قسمیں؟ 6. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 15 پہ آ جاتے ہیں. وہ اسم کسی اور لفظ سے، جو اسم کسی اور لفظ سے نہ نکلا ہو، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ نکلے، کون سا اسم ہے؟ آپشن دیا جا رہا ہے مصدر، جامد، عام، مشتق. کیا کہلاتا ہے؟ بتائیں. وہ اسم جو کسی لفظ سے نہ نکلا، نہ کوئی دوسرا لفظ سے نکلے. کیا ہے؟ آپشن نمبر بی آپ کا صحیح ہوگا. اس میں جامد. جامد وہ جو نہ خود کسی سے نکلا ہو، نہ کوئی اس سے لفظ نکلے. ٹھیک ہے، چلیے پھر آج سوال نمبر 15 تک ہم نے حل کیا ہے. انشاءاللہ کل پھر اور دیکھیں گے. آج کی کلاس بہت لمبی ہو گئی تھی کیونکہ جو پھر ریوائز کرنے لگے تھے. کل انشاءاللہ سوال نمبر 16 سے دیکھیں گے، اور یہ قریباً 40-50 سوال ہے. تو آپ تو جو پہلے کی تینوں ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا ریوائز ہو جائے اور آپ آسانی سے جواب کو حل کر سکیں. ٹھیک ہے، سوال کو حل کر سکیں، جواب صحیح دے سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ کل اسی کلاس کے ساتھ دوسری کلاس میں، لیکن ہوگا آپ کا موک ٹیسٹ ہی. ٹھیک ہے، جب تک آپ پورا دہرا لیں، پڑھ لیں، ویڈیوز کو بار بار دیکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.